तकरीब मैंने कहां से की है मेरे भाई? तकरीब तो उन्होंने की जिन्होंने उम्मत को सुन्नी शिया फिरकों में बांट दिया। सुन्नियों में भी 5 फिरके बन गए, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली और अहले हदीस। शिया में इतने फिरके बन गए। जंगे जमल, सिफीन, नहरवान मैंने नहीं करवाई, मैंने करवाई है। तकरीब तो पहले से हुई भी थी, तामीर हमने की है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इस्माइल है। आज मैं फिर से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के वीडियो पे रिएक्शन देंगे। और तो चलो बिना देर करते हुए, लंबा वीडियो है, हम शुरू करते हैं। इंजीनियर तारीख। तकरीब मैंने कहां से की है मेरे भाई? तकरीब तो उन्होंने की जिन्होंने उम्मत को सुन्नी शिया फिरकों में बांट दिया। सुन्नियों में भी 5 फिरके बन गए, हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली और अहले हदीस। शिया में इतने फिरके बन गए। जंगे जमल, सिफीन, नहरवान मैंने नहीं करवाई, मैंने करवाई है। तकरीब तो पहले से हुई भी थी, तामीर हमने की है। ये कादियानियत और रिफ्स का जो मिक्सचर है, ये शख्स, ये जेहलम का जहन्नमी, और सुन रहा होगा इस भेड़िए ने वो चीज खींच के अल्लाह के मुकद्दस वलियों पर लगाने की कोशिश की। इस राफजी लौंडे ने वो चीज उन वलियों की तरफ जो है वो माज़अल्लाह मंसूब करने की कोशिश की। तू इल्मी किताबी नहीं है, तू दुनिया का सबसे बड़ा फसादी है, जिसका काम, जिसको वक्त को बिठाया गया है सहाबा के खिलाफ भौंकने के लिए। तेरा काम यही है, उल्लू बना रहा है लोगों को। अपने से लोगों को खरीदते हैं जिन्होंने लिबादा अहले सुन्नत का पहना हुआ होता है, और हकीकत में वो राफजियत के गंदे लुत्फे होते हैं, जिसकी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। इसहाक झाल वाला मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से था। इंजीनियर मिर्जा मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से है। राफजियत के पैसों पे पलने वाला, ईरान के टुकड़ों पे पलने वाला ये जानवर सुहाबा के बारे में अपनी जुबान गंदी दराज करता है, और हकीकत में इसका मन पलीत है, इसके मानने वाले इससे बड़ा पलीत है। आज जहलम का एक जबरदस्त किस्म का रुस्वाए ज़माना इंसान, और मिर्जा अली अल जहलमी कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब बाकी है। तो इब्ने तैमिया की क्या बात करता है, कहाँ पे राजा भूज, कहाँ पे गंगू तेली। हजरात गिरामी का तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तेरा मुकाम और मनसब, तेरा मर्तबा क्या है। और इब्ने तैमिया से मोहब्बत करने वाला तेरे वजूद के पे थूकेगा, तेरे किरदार पे थूकेगा, तेरी सीरत पे थूकेगा, तेरे नस्बुल ऐन पे थूकेगा, तेरे नजरिए पे थूकेगा। हजरात गिरामी का झूठा है, ये कज़्ज़ाब है, ये मक्कार है, ये दज्जाल है। लोगों को अपने दामे तस्वीर में फंसाना चाहता है, लोगों को सैयदना अमीर मुआविया की ज़ात अक़दस से बरगश्ता करना चाहता है। हजरात गिरामी का देख लीजिए, मैं आपको ला वजील बसीरत ये बात कहता हूँ, मिर्जा कल भी जलील था, मिर्जा आज भी जलील है, और इंशाअल्लाह मरते दम तक ये जलील और रुसवा ही रहेगा। ये कह देना कि वली मर गए ने इंजीनियर दे आने तो बाद, गौस को तो पैदा होने बंद हो गए ने, मैं एतराज खत्म कर देगा। इनका तो दावा है कि दुनिया चलाते ही गौस है। चूंकि इनकी गौसियत का सिलसिला चल रहा है अभी तक, तो फिर हम डिमांड करेंगे कि व्हाइट हाउस को उठा के मारगला की पहाड़ियों पे लाओ। तख्ते बिल्किस आया ना, हम मानते हैं। हमने कब कहा कि आप नहीं ला सकते, हम कहते हैं लाओ ना, लाओ भी ना, और जुबानी कलामी मान लो, फिर मेरे लिए भी मानो कि मैं भी ये कर सकता हूं। ये बंदा, अच्छा मैं ये दावा करता हूं मैं ये कर सकता हूं, क्या बरेलवी मान लेंगे? यही कहेंगे ना कि कर, हैं? सच बात है। तो तुम्हारे बाबे को ना सी डिमांड करिए करो। हम इन प्रिंसिपल तो डिनाइल कर ही नहीं से। आज तक मैंने कुरान के किसी मोज़े का करामत का इनकार किया, साहबे कराम की करामात का इनकार किया। हम इनके बाबों की झूठी बातों को नहीं मानते। हम कहते हैं झूठे क्लेम कर रहे हैं, ये अपने बाबों के बारे में वो करामात और मोज़ात क्लेम कर रहे हैं जो नबी को नहीं दिए गए। यही तो हमने लिखा है इधर, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं। अगर नबी को एक मोर्जा नहीं दिया गया, वो आप बाबे के बारे में कैसे क्लेम कर रहे हैं? यानी नबी को देखकर तो साहबा कराम के मुखालफीन कलमा नहीं पढ़ते। बाजीद बुस्तामी जिस गली से गुजर जाए लोग देख के कलमा पढ़ लेते हैं। तो हम तो कहेंगे ना ये बकवासियात है। और अगर यही बात है तो फिर हमें माने वलीउल्लाह। हमें देख के नहीं, हमारी वीडियोस देख के लोगों ने बरेलवियत छोड़ दी है, इनका मसलक छोड़ दिया ना। ठीक है, इनकी नजर में कलमा पढ़ के वो इधर आ गए ना, उनमें से एक मैं भी हूं। हमें मान ले औलिया अल्लाह।
اس بندے کے بارے میں جو صحابہ کرام کے فضائل کے اوپر جس کے سب سے زیادہ کلپ ہیں، جائیں لکھیں دنیا میں انکلوڈنگ طارق جمیل صاحب کے، کسی کا کلپ نکال لیں صحابہ کرام کے فضائل کے اوپر، کسی کا نہیں ملتا. خوبصورت انداز، ایک ایک چیز ریفرنس کے ساتھ بلیک اینڈ وائٹ میں، صرف میرے کلپس ہیں. خالد ابن ولید لکھیں، جنم لگنا. سیدنا ابوبکر لکھیں، سیدنا عمر لکھیں، سیدنا عثمان لکھیں، سیدنا علی لکھیں، اتنے ڈیٹیلز میرے کلپ ملے جس میں میں نے شانیں بیان کی. آپ لوگ تو مرضی کے صحابہ کی شانیں بیان کرتے ہیں، اور تو اور چھوڑ دو، حضرت معاویہ کے فضائل پہ بھی میرا ایک کلپ. پیچھے تو کوئی بات نہیں رہ جاتی، وہ بھی نہ کھولے تو آپ نے مجھے پکڑ لینا. تو مجھے آپ بتائیں گے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں صحابی. میں ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے، میرا وہ کلپ قادیانیوں کو دعوت اصلاح، وہ آپ خود سن کے دیکھیں. آپ کے بزرگوں کی دعوت سے تو قادیانی اپنے فاسد عقیدے میں پکے ہوئے ہیں، اور ہماری دعوت سے لوگوں نے دعوت حق قبول کی ہے. لیکن چونکہ میں نے چندہ نہیں اکٹھا کرنا ہوتا، ورنہ میں بھی یہاں سے ویڈیو بنا کے ختم نبوت کے نام کے اوپر ایک چندہ بک لانچ کر دیتا کہ یہ دیکھیں یہ لوگ چینج ہوئے ہیں. ہم وہ کام کرتے نہیں ہے نا، اپنی جیب سے لگانا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ جملہ انہوں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ اٹھایا. یہ میں نے تعلیق بالمحال کی تھی، یہ مولویوں کو ٹرم سمجھ آئے گی. تعلیق بالمحال یعنی آپ ایسی مثال بیان کرنا کہ جس کی پاسبلٹی نہ ہو. اور میں نے آگے جملہ بولا تھا کہ وہ کبھی بھی مجھے مسلمان نہیں مانیں گے، کیونکہ اگر مجھے وہ مسلمان مانیں گے تو الٹیمیٹلی انہیں غلام احمد قادیانی کو دجال ماننا پڑے گا. کیونکہ جس شخص کو وہ پیغمبر کلیم کیے ہوئے ہیں میں اسے دجال سمجھتا ہوں، اور اگر اس کو میں دجال کہوں اس کے باوجود میں مسلمان ہوں تو اٹ مینز کہ وہ واقعی دجال ہے، کیونکہ پیغمبر کا انکار کرنے والا تو مسلمان نہیں رہ سکتا. یہ پورے کانٹیکسٹ میں بات تھی، اس میں سے ایک جملہ کاٹا اور کہہ دیا کہ جی علی نے یہ کہہ دیا. یہ بریلویوں نے بھی کلپ چڑھایا، اہل حدیثوں نے بھی چڑھایا. اچھی بات ہے، انہوں نے مزید اپنے آپ کو بے عزت کروانا ہے، یعنی اپنے آپ کو مشین پہ چڑھا رہے ہیں نا. جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے خلاف کلپ نہ بنایا کریں بغیر علمی دلائل کے، اپنے آپ کو آپ خود بخود مشین پہ چڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف سے قیمہ بن کے نکلے گا. 3-4 دن پہلے نا مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب کا فون آیا حفظہ اللہ تعالی. مجھے کہنے لگے جی انجینئر صاحب مجھے باہر سے لوگوں نے کلپ بھیجا آپ کا، تو میری عادت ہے کہ میں پہلے تحقیق کرتا ہوں اس کے بعد کوئی رائے قائم کرتا ہوں. آپ نے یہ جملہ بولا ہے. میں نے کہا جی ہاں میں نے بولا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ کہتا نہیں یہ تو پھر آپ نے ٹھیک بات کی، غلط بات تو نہیں کی، یہ تو علمی بات ہے. تو میں نے کہا سر مسئلہ یہ ہے کہ علمی بات تو پھر کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے. تو میں نے کہا اب آپ ان علماء کو بھی پوچھیں جو لوگ آپ کو کلپ بھیج کے آپ کو یہ ابھار رہے ہیں کہ آپ میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائیں، تو خدا کے لیے پہلے ان کا میں نے اسی لیے آپ سے پوچھ لیا. تو شکر ہے انہوں نے پوچھ لیا، ورنہ اس کلپ کے ساتھ مفتی حنیف قریشی صاحب کی تصویر لگی ہونی تھی تھامبنیل پہ. بچ گئی ہے نا تصویر لگنے سے، آپ کسی اور کی لگے گی تو دیکھیں فائدہ ہی ہوا ہے نا. اسی لیے سورہ حجرات میں آیا نا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں تم جہالت میں کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو. آج تو اس سے بھی اگلا ورژن ہے، اپنے آپ کو ہی نہ نقصان پہنچا بیٹھو کہ تمہارے خلاف کلپ آ جائے. تو یہ تو ہم نے ایک علمی بات کی ہے، اس کے اوپر کون سا آپ نے ہنگامہ کھڑا کرنا ہے؟ اور اس ہنگامہ کھڑا کرنے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوں جو دب جاؤں گا؟ نہیں، ہم تو بھائی اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی بنو امیہ کی بادشاہت کے مقابلے پہ وہ اپنے بیوی بچوں سمیت کھڑا ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. حسینی اس وقت بھی دلیر تھے، آج بھی دلیر ہیں، اور بنو امیہ کے خدمت گزار ریال خور اس زمانے میں بھی بزدل تھے، آج بھی بزدل ہیں. ہمیں نہ تو ایران سے کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے نہ سعودیہ سے کہ ہم ان کے ایجنڈے لانچ کریں. ہم جو کچھ بات کرتے ہیں وہ قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے کرتے ہیں. اگر کوئی فتویٰ لگانا ہے تو پہلے پھر آپ ان کتابوں کے اوپر لگاؤ اور اپنا ایمان پر بات کرو. باقی میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بعض لوگ جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں نا کہ جی وہ جو حالات و واقعات بڑے ہیں جی آپ ملک چھوڑ جائیں، یہ کر دیں. میرے بھائی یہ آپ کسی اس زوم میں نہ رہیے گا، ملک چھوڑ کے کیا یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے جائیں گے. یہ ان کے باپ کا ملک ہے کہ چھوڑ کے چلے جائیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں میری طبیعت کا. یہ اس چکر میں تھے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. اللہ دے بندے ہو، یہ ٹھنڈے ہو پیندے ہیں جو عوام کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، جو سینکڑوں لوگوں کو اپنی جیب سے روٹی کھلاتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے. یہ غریب نواز جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ یہ نہیں ہوتا.
آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا واسطہ کس بندے کے ساتھ ڈالا ہے, ابھی تک نہیں پتہ چلا آپ کو. اور دوسرا میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ the damage has been done. جو میں اپنی زندگی میں آپ کے فرقوں کے ساتھ کر سکتا تھا نا, وہ میں آج کی ڈیٹ میں کر چکا ہوں. یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے اعتبار سے میں ڈیٹ بول دیتا ہوں, 10 مئی 2020 تک جو ڈیمیج آپ کو پہنچنا تھا آپ کے صدیوں کے کھڑے ہوئے فرقوں کو, وہ پہنچ چکا ہے. اب اس ڈیمیج کی ریکوری کا میری زندگی یا میرے ملک میں رہنے یا نہ رہنے سے کوئی تعلق نہیں. لہذا ہماری جو اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم کی لیگیسی ہے, میں نہیں کہتا میری لیگیسی, اس پلیٹ فارم کی لیگیسی کہ آپ نے کتابوں کے ساتھ جوڑنا ہے اور صرف ان بابوں کو ماننا ہے جو کتابوں کو مانتے ہیں, اور جو بابے کتابوں کو نہیں مانتے ان کی بات اندھے بن کے نہیں ماننی. اس پلیٹ فارم کی لیگیسی, اس کا مقابلہ تو اللہ کے بندوں پچھلے 1000 سال کے بزرگوں کے لاکھوں ماننے والے علماء اور کروڑوں پبلک نہیں کر سکی. تسی تے شاہی کوئی نہیں, الٹے گئے ہیں کہ نہیں فرقے. لوگوں کو نیگیٹو تعارف ہوتا ہے اس پلیٹ فارم کا, وہ اپنا پلیٹ فارم چھوڑ کے اٹیچ ہو جاتے ہیں. اٹیچ یہ نہیں کہ وہ میں نے کچھ چندہ بک ہے, نہیں, ہم تو اپنی جیب سے کھلاتے ہیں. ماشاء اللہ, کتنا بہترین ویڈیو تھا انجینئر محمد علی مرزا کا. واقعی میں the damage has been done. انجینئر محمد علی مرزا سچ کہتے ہیں, جو ان کے فرقوں کو ڈیمیج پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا. اب یہ رہتی دنیا تک ڈیمیج ان کو چوٹ کرتا رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے. دیکھا آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کو اور ان کے مخالفین کو, ان کے زبان سے گالی کے سوا اور کچھ نہیں. اور یہ ایک بندہ انجینئر محمد علی مرزا ہے. میرا چیلنج ہے, جاؤ آپ ویڈیو سارا کا سارا ویڈیو دیکھ لو انجینئر محمد علی مرزا کا, جو کہ علماء میں سب سے زیادہ ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا نے ریکارڈ کرایا ہے. لیکن کوئی بدتمیزی نہیں, کوئی بدتمیزی نہیں. اور دوسری طرف تم سب کو دیکھ ڈالو, سب کو دیکھ ڈالو, تم کو فرق چل جائے گا. لیکن بس وہی ہے کہ بس بغض ہے انجینئر محمد علی مرزا اور ان کے اسٹوڈنٹ سے, صرف اور صرف بغض ہے جو انجینئر محمد علی مرزا کی طرف آنے نہیں دیتا, بس اور کچھ بھی نہیں ہے. بات سب کچھ سمجھ میں آتا ہے انسان کو, صرف اگر کوئی چیز ہے تو وہ بغض ہے جو وہ نہیں جھکنے نہیں دیتا. ہم اس سے نفرت کریں گے تو کریں گے, ہم اگر اظہار کر دیں گے تو میری بدنامی ہو جائے گی, میں جھک جاؤں گا. یہ سب فیل ہوتا ہے ان لوگوں کا, اس لیے ان کو سمجھ میں آتا ہے, لیکن پھر بھی اپنے ضد پہ, بغض کے ضد پہ اڑے رہتے ہیں. اور انہی بغض کے چلتے اپنی آخرت داؤں پہ لگائے بیٹھے ہیں. تو اللہ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور سیدھا راستہ دکھائے. مولا, یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے. اور آپ اب پھر ملیں گے ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.